اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حق کا سفر اور میں ہوں اعجاز احمد۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ شعبان المعظم کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ بہت ہی عظمتوں، رحمتوں اور برکتوں والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کیا ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت معروف مذہبی اسکالر حضرت علامہ محمد کاشف مدنی صاحب موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، یہ بتائیے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں ماہ شعبان المعظم کی اہمیت و فضیلت کیا ہے؟ اعجاز صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کروں گا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کروں گا، اور بالخصوص حق میڈیا گروپ کے آنر تنویر کھوکر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اتنے خوبصورت موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے موقع فراہم کیا۔ اللہ کریم آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ میں اپنے سوال کی جانب آتا ہوں۔ جب رجب المرجب کا مبارک چاند طلوع ہوتا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب شہر اللہ و شعبان شہری، اور رمضان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ رمضان و شہری امتی۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگو، رجب المرجب کا مبارک مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان المعظم کے مبارک مہینے کی باری آئی تو حضور نے فرمایا یہ مبارک مہینہ مجھ محمد کا مہینہ ہے۔ اور جب رمضان کی باری آئی تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو، یہ مبارک مہینہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، فرمایا کہ جب رجب المرجب کا چاند طلوع ہوتا تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا ارشاد فرماتے، اور وہ دعا کے الفاظ کچھ یوں ہمیں میسر آتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے تھے، فرمایا یا اللہ عز و جل، تو نے ہمیں رجب اور شعبان عطا فرمایا، اس کی برکتیں عطا فرمائی، اور بالخصوص ہمیں رمضان مبارک تک پہنچا دے۔ اسی طرح شعبان المعظم کا مبارک مہینہ جب طلوع ہوتا، اس کا چاند جب طلوع ہوتا تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مشقت، اپنی عبادات زیادہ سے زیادہ کر لیا کرتے تھے۔ دنیاوی معاملات، یعنی دنیاوی جو آپ کی مصروفات ہوتی اس کو ترک کر کے زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کے ذکر و ذکار میں مشغول۔ یوں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ اور ہر لحظہ اللہ رب العزت کی یاد میں ہی گزرا، لیکن شعبان المعظم کا مبارک مہینہ جب طلوع ہوتا، اس کا چاند جب طلوع ہوتا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اہتمام فرماتے، اور غلاموں کو بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کو ترغیب فرماتے، فرمایا کہ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ جب آ جائے تو پھر اللہ رب العزت کو ذرا زیادہ یاد کیا کرو۔ اور یہ مبارک مہینہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تیاری کے طور پر بیان فرماتے، اور ایک مثال ارشاد فرمائی ہے بزرگان دین نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح جنگ میں جانے سے پہلے ایک مجاہد کو تیار ہونا پڑتا ہے، وہ فزیکلی ہو یا جسمانی طور پہ ہو، وہ دونوں اعتبار سے اس کو تیار ہونا پڑتا ہے، یعنی ساز و سامان کے اعتبار سے بھی اور اپنے جسمانی طور پر بھی اس کو تیار ہونا پڑتا ہے۔ تو اب اس کی تیاری کے لیے وہ پریکٹس کرتا رہتا ہے، وہ کوشش میں رہتا ہے کہ دشمن کی وار کدھر سے ہو تو مجھے کس طرح جواب دینا ہے، مجھے کس انداز میں دشمن کا مقابلہ کس انداز سے کرنا ہے، کون کون سی وار کو اس کو روک کے رکھنا ہے۔ اسی طرح کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان المعظم کا مبارک
چاند طلوع ہوتا تو حضور کوشاں ہو جاتے، حضور تیاریاں کرتے اور غلاموں کو ترغیب فرماتے، فرمایا میرے غلاموں شعبان المعظم کا وہ برکت والا مہینہ ہے جو تیاری کا مہینہ ہے، جو رمضان المبارک سے پہلے پہلے ہمیں تیار کر دیتا ہے۔ اور اس مہینے کی ایک خصوصیات یہ بھی ہے کہ اسی مہینے کی 15 تاریخ کو اللہ رب العزت کے ہاں امت کے نامہ اعمال بھی پیش کیے جائیں گے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگو اس ماہ مبارک کے اندر میں زیادہ عبادت و ریاضت اور روزے کی حالت میں اس لیے رہتا ہوں، فرمایا جب میرے نامہ اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں یہ چیز پسند کرتا ہوں کہ میں روزے کے عالم میں ہوں۔ اسی طرح اس مبارک ماہ کے اندر اللہ رب العزت رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور گناہ گاروں کے بخشش کے پروانے جاری کر دیے جاتے ہیں۔ یہی وہ مبارک ماہ ہے جس مبارک ماہ کے اندر اللہ رب العزت اپنے چنیدہ اور برگزیدہ بندوں کو قربت عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت اس مبارک ماہ کا ہمیں احترام بجا لانے کی سعادت نصیب فرمائے، اور اس مبارک ماہ کے اندر جو خاص عبادات اور ریاضات ہیں اللہ رب العزت ان کا ہمیں اہتمام کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ علامہ صاحب، اسی مہینہ میں نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بھی ہوئی، ان کی سیرت پر روشنی ڈالیے گا۔ جی ماشاءاللہ، اس مبارک مہینے کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی نسبت حاصل ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے نواسے یعنی میرے دو شہزادے امام حسن اور حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے خوشبو لیتے اور فرماتے، لوگو مجھے ان شہزادوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیات یہ بھی ہے، آپ کی ایک خاص فضیلت یہ بھی ہے، اور آپ کا ایک ممتاز مقام یہ ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت کے بعد آپ کی بچپنے کی عمر میں سے آپ کی شہادت کی خبر پھیل گئی تھی۔ تمام عالم اسلام کے اندر اس وقت جو بھی ایمان والے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے لوگ تھے ان تک یہ خبر مشہور تھی، آپ کے اہل خانہ کے اندر یہ خبر پھیل چکی تھی، ہر بندہ یہ جانتا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضور تشریف فرما تھے، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس جلوہ گر تھے۔ حضرت جبریل امین تشریف لے آئے اور آپ نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام میں محبت بھی پیش کیا، اور پھر کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ شہزادہ آپ کی امت اس کو شہید کر دے گی۔ روایت کے مطابق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جائے شہادت بھی دکھائی گئی، اور پھر اس جگہ کی مٹی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی گئی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیات یہ بھی ہے، آپ کی ایک شان یہ بھی ہے کہ آپ کے مبارک رخسار بڑے نورانی تھے۔ آپ کی ایک شان ہے کہ حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک گالوں سے نور کی شعائیں نکلتی تھی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو جو عین نور ہے تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ کی والدہ خاتون جنت حضرت سیدات العالمین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ہیں، اور آپ کے والد امام الاولیاء سلطان الاولیاء حضرت شیر خدا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد گرامی ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور آپ کی عظمت اور آپ کے مقام کو اگر ہم بیان کرنا شروع کریں تو ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن آپ کا مقام اور مرتبہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک طرہ امتیاز یہ بھی ہے کہ آپ نے حق کی خاطر اور آپ نے بلندی
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر اور بلندی توحید کی خاطر اپنے آپ کو بھی پیش کر دیا اور اپنا پورا کمہ پیش کر دیا۔ گویا کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا کمہ پیش کر کے پھر بھی یہ صدا لگائی، الہی میں راضی ہوں، اب تو بتا تو بھی راضی ہے کہ یا نہیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقین مانیں کہ آپ کا خاصہ ہے کائنات کے اندر کہ آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے نوجوان سالہ بیٹے بھی قربان کیے، پورا کنبہ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان کی جانب گئے تو آپ کی مبارک داڑھی سیاہ تھی۔ جب آپ کی شہادت مبارک ہونے لگی، اس سے قبل جب آپ کو دیکھا گیا تو آپ کی مبارک ریش جو ہے وہ سفید ہو چکی تھی۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو بڑی غور سے سنا کرتے تھے۔ ایک روایت ہے، ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غلاموں کو واعظ و نصیحت فرما رہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام غلاموں کو اللہ کے قریب کر رہے، اللہ کا پیغام سنا رہے۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنے کا عالم ہے۔ آپ نبی رحمت شفیع امت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کے اندر جلوہ گر ہیں، اور آپ بڑے غور اور فکر کے ساتھ وہ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، ایسا کہ جس طرح ایک بالغ انسان، ایک سمجھدار انسان اور ایک عقل اور فہم رکھنے والا انسان جس طرح گفتگو کو سماعت کرتا ہے، اسی طرح حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بچپنے کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سماعت کرتے۔ اور آپ کا ایک خاصہ یہ بھی ہے، آج قیامت تک جو امام مصلی پہ کھڑا ہو کر ممبر پہ کھڑا ہو کر خطبہ دیتا ہے، خطبے کے درمیان جو وقف کیا جاتا ہے وہ بھی حضرت امام علی مقام امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احترام میں بیٹھا جاتا ہے۔ اور یقیناً با یقیناً آپ کی فضیلت، آپ کی عظمت کو جتنا بھی بیان کیا جائے وہ کم ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نواسۂ رسول حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے والہانہ محبت دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی سیرت اور کردار پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ صاحب، اس ماہ میں سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں بیان کریں، اور اس مہینے میں روزے رکھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے؟ جس طرح قبلہ جاز صاحب آپ نے خوبصورت سوال کیا کہ اس ماہ کی سب سے افضل ترین عبادت، جس طرح میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان المعظم کا مبارک چاند طلوع ہوتا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے اندر زیادہ مشقت کرتے، عبادت کے اندر زیادہ آپ وقت صرف کرتے۔ اسی طرح تمام عبادتوں میں سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ یہ بھی تھا کہ حضور شعبان المعظم کے روزے باکثرت رکھتے۔ باکثرت صحابہ کرام علی مردوان سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ کریم آقا علیہ السلام رمضان المبارک کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی مبارک مہینے میں روزے رکھتے وہ شعبان المعظم کا مہینہ تھا۔ اور حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا، لوگو شعبان المعظم کی فضیلتیں اس طرح اللہ کے ہاں یہ اتنا مقرب مہینہ ہے، اللہ کے ہاں یہ اتنا شان والا مہینہ ہے کہ اس مبارک مہینے کی 15 تاریخ کو امت کے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فرمایا مجھے یہ چیز پسند ہے، میں یہ چیز پسند کرتا ہوں، فرمایا میں اس لیے زیادہ روزے رکھتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں پسند کرتا ہوں کہ میں روزے کے عالم میں ہوں۔ اور اس مہینے کی جو افضل ترین عبادت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام باکثرت روزے رکھا کرتے تھے اور روزوں کا زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت کو بھی یہ ترغیب ارشاد فرماتے تھے۔ گویا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کروایا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مبارک ماہ کے اندر راتوں کا قیام بھی کیا کرتے تھے۔ راتوں کے اندر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے، قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس مبارک ماہ کا جو خاصہ ہے، جو اس کے اندر خاص جو عبادت منسوخ کی جاتی ہے وہ متعدد حدیث مبارکہ کا نچوڑ، چونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم باکثرت روزے رکھتے تھے تو باقی بھی عبادات چونکہ فرضی عبادات تو ہیں ہی ہیں، لیکن جو نفلی عبادات ہیں وہ باکثرت حضور نے روزے رکھے، تو اس ماہ کا جو خاصہ ٹھہرے گا وہ روزوں کے ساتھ خاص ہوگا کہ وہ
اس ماہ کے اندر اگر کوئی بندہ مومن اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ روزے رکھنا شروع کر دے اور وہ نفلی عبادات کے اندر زیادہ ترغت کرے، انشاءاللہ عز و جل اللہ اپنا قرب عطا فرمائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کے اندر اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے عبادت کے اندر مشقت فرمایا کرتے تھے اور غلاموں کو اس چیز کی ترغیب بھی حضور نے ارشاد فرمائی۔ تو اس لیے اگر کوئی بندہ اس مبارک ماہ کے اندر اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ اللہ رب العزت کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہے اور اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتا ہے، وہ اس مبارک ماہ کے روزے رکھے۔ اور بالخصوص میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اور میں یہ جانتے ہیں کہ ہمارے روزہ شب کیسے ہیں، ہم کس انداز میں اللہ رب العزت کے کتنے حکم مانتے ہیں، ہماری عبادات کس قدر ہیں، ہماری ریاضات کس قدر ہیں، ہمارا ظاہراً باطناً، یہ سب ہر بندہ بہتر جانتا ہے۔ ہر بندہ اپنے گربان میں جان کے وہ خود بہتر جانتا ہے کہ میری شب و روز کیسی ہیں جی۔ تو جب اس کو یہ علم ہو گیا کہ اس ماہ کے اندر اللہ رب العزت کے ہاں میرے نامہ اعمال پیش ہونے، تو اس سے پہلے اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے روزے رکھے گا اور روزے رکھ کر وہ اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لے گا، یقیناً با یقیناً جب اس کا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو روزے کی حالت میں ہوگا، تو یقیناً کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ رب العزت روزے کی برکت کا صدقہ اس پر کرم فرما دے گا اور اس پر خاص اللہ رب العزت اپنی عنایت عطا فرما کے انہیں قربت یافتہ بندوں میں شامل فرما دے گا۔ علامہ صاحب، پروگرام کے آخر میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ہماری یوتھ جو ہے اسلام سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے، اس جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں ہمارے علماء کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ جس طرح کہ آپ بہتر سمجھتے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، آپ کا بھی تعلق سوشل میڈیا سے زیادہ ہے، اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو جو سب سے زیادہ جو چیز دین سے دور کرنے والی ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ معذرت کے ساتھ سوشل میڈیا یہ میں سمجھتا ہوں کہ دو طرح کا ہے۔ اگر کوئی اس کو اپنے فائدے کے لیے، دین کو سیدھا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے اگر استعمال کرتا ہے پھر تو ویل اینڈ گڈ، اچھا کر رہے ہیں۔ لیکن اسی طرح جہاں اس کا ایک پہلو اچھائی کی طرف ہے، دوسرا پہلو برائی کی طرف بھی ہے، تو ہمارے نوجوان جو ہے وہ زیادہ تر برائی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء کرام کا یہ رول ہونا چاہیے، بلکہ ہے بھی، اپنا کردار وہ ادا کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں سوشل میڈیا کے اندر باقی تمام لوگ انوالو میں، اسی طرح علماء کرام کو بھی چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے حق کا پیغام پہنچائیں۔ جہاں پر دوسری چیزیں وائرل ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، اسی طرح سوشل میڈیا پر جب علماء کرام کے، علماء حقہ کے بیانات موجود ہوں گے تو یقیناً با یقیناً اہل حق اور نوجوانوں کے ذہنوں کے سامنے، آنکھوں کے سامنے سے جب بار بار حق کا پیغام گزرے گا، یقیناً با یقیناً کوئی ایک تو ایسا ہوگا کہ جو حق کی طرف آ جائے گا۔ اور بالخصوص میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے وہ لوگ جو ممبر و محراب کے وارث ہیں، جب وہ لوگ ممبر و محراب پر بیٹھے تو بالخصوص نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کریں، اپنے اخلاق کے ذریعے اور اپنے خاص کردار کے ذریعے، تاکہ وہ لوگ آپ کی طرف آئیں، اسلام کی محبت ان کے اندر پیدا ہو جائے اور ان تک اسلام کی بات منتقل ہو، اور جس انداز سے بھی ہو سکے نا اپنے نوجوانوں کو سنوارنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت میں اپنے آپ کو بھی انسان بچانا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ وہ جس انداز سے بھی بندہ بچائیں، آنکھیں بچانا اور اسی طرح اپنی عبادات اور ریاضات کو بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے، انتہا مشکل ہو گیا ہے۔ اس میں کلیدی کردار اور اہم ترین کردار میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا ہے جو محراب و ممبر کے وارث ہیں، جن کی بات 10 لوگ سننے والے ہیں۔ ان پر یہ ذمہ داری عائد ہے کہ وہ لوگوں تک حق کا پیغام پہنچائیں اور بار بار پہنچائیں اور باکثرت پہنچائیں، ان کو اپنی طرف مائل کر کے پہنچائیں، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، تاکہ لوگ دیکھ کر اسلام کی طرف مائل ہو جائیں۔ علامہ صاحب، جیسا کہ دیکھا گیا ہے اور گزشتہ بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ جو مقدس ہستیاں ہیں ان کی بے ادبی کی جاتی ہے، اکثر اس طرح کے واقعات جو آئے روز دیکھنے کو ملتے ہیں، تو ان کی روک تھام کے لیے آپ کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں اپنی حکومت وقت سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ایسے لوگ جو بالخصوص مقدس ہستیاں جیسے انبیاء کرام علیہم رضوان یا صحابہ کرام علیہم رضوان یا اولیاء اللہ کی جو مقدس ذاتیں، ان کی طرف جو وہ اپنی زبان درازی کرتے ہیں، اپنی زبان کھول لیتے ہیں،
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلا کردار جو ہے وہ حکومت وقت کا ہے۔ اگر حکومت وقت اس طرح کی پالیسی بنائے کہ ہم چونکہ ہمارا ملک اسلام کی بنیاد پر ہے، اس ملک کا جو نام ہے اور اس ملک کا جو مقصد ہے وہ اسلام ہے، کیونکہ ہم کسی دیار غیر میں تو رہ نہیں رہے، تو اس ملک میں رہ کر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ نہیں ہے، اگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی عزت نہیں ہے، اگر اولیاء کرام کی عزت نہیں ہے، جنہوں نے اس ملک کو بنایا، جنہوں نے اس ملک کی خاطر قربانیاں پیش کی، اگر ان کی عزت نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں باقی کسی اور کی بھی عزت ہو نہیں سکتی۔ تو یہ سب سے پہلے وہ ادارے جو اس چیز پر قابو ڈال سکتے ہیں، اس چیز پر کنٹرول کر سکتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اس طرح کا قانون رکھیں کہ جو بالخصوص اس طرح کے لوگ جو دین کے حوالے سے یا مقدس ہستیوں کے حوالے سے اپنی زبان دراز کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی ایسی سزا ہو، ایک دو کو آپ سزا پہنچائیں گے انشاءاللہ باقی تمام امن سکون ہو جائے گا، باقی کوئی بھی اس طرح کی حرکت نہیں کر سکے گا۔ لیکن ہمارے اداروں کو اس میں اپنا پورا کردار ادا کرنا ہوگا، اور تمام ذمہ دار، ضروری نہیں کہ وہ ادارے ہوں، تمام وہ لوگ جو دین کے ساتھ منسلک ہیں، ہم سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، جس نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا اس پر رسول کی عزت بھی واجب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عزت بھی ہے، اور حضور کے اہل بیت کی عزت بھی ہے، اور تمام ان ہستیوں کی عزت موجود ہے جنہوں نے اسلام کی خاطر، اسلام کی سربلندی کی خاطر کام کیا ہے۔ جی ماشاءاللہ علامہ صاحب بہت شکریہ، جتنا خوبصورت آج کا ٹاپک تھا اسی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے ماشاءاللہ بیان جی فرمایا، آپ کا بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام دیکھا، آپ کو پروگرام کیسا لگا اپنی رائے سے ہمیں ضرور رکھا کیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔